بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس حضرت کا بیان تھوڑا سا سن لیں۔ فرمایا اماں جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ نے کہا بیٹا آج تک تو میں نے تجھ سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی گناہ دیکھا نہیں، تو کس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے؟ یاد کیجئے جب میں آپ کے پیٹ میں تھا ایک فقیر گزرا تھا، آپ دروازہ کھولنے کے لیے کنڈی کو ہاتھ لگا رہی تھی، اس وقت آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا نا؟ ہاں بیٹا ہوا تھا تجھے کا درد اس لیے ہوا تھا کہ میں نے آپ کے پیٹ میں ایک ٹھوکر مار دی تھی تاکہ آپ کے پیٹ میں درد ہو اور آپ اس کی وجہ سے کنڈی نہ کھول۔ بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ نہیں دیکھ رہی تھی، مگر میں آپ کے شکم سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خطرناک موذی بچھو کنڈی میں دبا ہوا تھا، آپ کھولتی تو آپ کو ڈنک مارتا، نقصان ہوتا، آپ کی نظر نے نہیں دیکھا مگر آپ کے مادرزاد بیٹے نے کوپ سے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک کامل اور مکمل دین بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ جو افراط تفریط عیسائیت اور یہودیت میں تھا، اسلام نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام نے ہر فرد کے لیے ایک مقام مقرر کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ نبوت کا ہے۔ انبیاء میں پھر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو وہ قوتیں علم میں، وہ قوتیں عمل میں، وہ قوتیں درجات میں حاصل تھی جو کسی نبی کو حاصل نہیں تھی، لیکن بشر تھے، انسانی قوتوں کے مالک تھے، الہ نہیں تھے، معبود نہیں تھے، اللہ کے صفات لازمہ کے ساتھ متصف نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، قادر مطلق نہیں تھے، علم کلی حاصل نہیں تھا، قدرت کلی حاصل نہیں تھی۔ دوسرے مرتبے پر صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے نشر و اشاعت، تحفظ و حمایت کے لیے چنا تھا، اور اللہ کے اس انتخاب پر اور اللہ کے اس رسول کی تربیت میں کسی قسم کا نقص نہیں تھا۔ اللہ نے انسانوں میں کامل انسانوں کو اس دین کے لیے چنا، انتخاب فرمایا، جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیے، صدق کا، وفا کا۔ پھر اولیاء کا مرتبہ ہے۔ ولی کو اگر 1000 سال بھی میسر آ جائے اور وہ عبادت کرتا رہے تو وہ ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس حضرت کے بارے میں یہ لگا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں، تو فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کیے اور اس کے گھوڑے کے سمو سے جو غبار اٹھا اور اس کے گھوڑے کے نتنے میں چلا گیا ہے، میرے درجہ اس غبار تک بھی نہیں پہنچتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ یہی تھا۔ تو ولی تیسرے مرتبے پر آتے ہیں، پھر اولیاء میں اونچ نیچ ہوتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید الاولیاء ہے، اولیاء کا سردار ہے، بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے، لیکن یہ بریلوی اس کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، اب یہ کوئی کہنے کی بات ہے یا یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نبی نے کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، اور یہ تو ولی ہے، تیسرے مرتبے میں آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے ماں کو کہ آپ کو میں نے لات مارا تھا اور میں پیٹ میں تھا، ایمان سے بتاؤ اس چیز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ بھی ممبر رسول پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرنا یہ زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا۔ اس طرح کے قبیح لوگوں نے پورے اہل سنت والجماعت کا نام بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ نیچے بیٹھے ہوئے بھی اتنے بیوقوف ہیں کہ کوئی بھی مجموعہ میں سے اٹھ کر اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ یہ کس طرح کا واقعہ سناتے ہیں۔
نہ کوئی سند ہے نہ کوئی بات ہے، ایسے ہی تک مار دیتے، کہاں سے انسانوں کو اٹھا کر کہاں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طرح کے مداریوں سے اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔